نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 44 ہے، اور یہ ایک بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا کہ ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا جو شیڈیول پہلے سے طے تھا، ہم نے سبقوں کی ترتیب بنائی ہوئی ہے، 70 سبق ہیں، تو ترتیب وار سبق چل رہے تھے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے لحاظ سے چونکہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے تو اس لیے تھوڑا سا ترتیب کو آگے پیچھے کیا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اب وہ پہلے سبق نمبر 53 ہوا، اس کے بعد 37 38 39 ہوا، اس کے بعد 45 نمبر ہوا، پھر 46 نمبر، پھر 47، پھر 49، اور ابھی 44 نمبر دے رہے ہیں، لیکن وہاں ترتیب میں نمبر وہی، نمبروں کی جو رقم ہے ترتیب ہے وہ وہی آ رہی۔ تو جب ان کو سارے مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سارے کے سارے اسی ترتیب سے آ جائیں گے، تو کسی کو شاید پتہ بھی نہ چلے کہ بھئی یہ پہلے کون سا سبق پڑھا تھا ہم نے یا بعد میں کون سا پڑھا تھا، کیونکہ وہاں پہ ترتیب سے لکھا ہوا نظر آئے گا نا، وہاں پہ سارا ابھی بھی جو سبق ترتیب میں آتے جاتے ہیں وہ خود بخود لائن میں آتے جاتے ہیں، کیونکہ جب ترتیب جو ہے وہ اس کے حساب سے خود بخود سیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کسی چیز کا پہلے یا بعد میں ہونے سے اس کی ترتیب آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد جو ہے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی آدم کو بنایا نہیں گیا تھا اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے۔ اور تمام انبیاء سے اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہ نبی آ جائے تو تم نے اس کی اقتداء کرنی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے۔ تو تمام نبی بعد میں پیدا ہوئے، حضور پہلے پیدا ہوئے، تو ان کا یہ اعتراض کہ ایلیا بعد میں آئے گا، ایلیا بعد میں کیسے آ سکتا ہے، ایلیا نے پہلے آنا تھا، وہ بنتا ہی نہیں ہے کہ ایلیا تو پہلے سے آیا ہوا ہے۔ یہاں پہ ترتیب میں آپ کو دیکھنے میں ایسا ہے کہ وہ آ کے جو ہے وہ بات کو مکمل کر رہا ہے اور اس نے بات کو آ کے پورا کر دیا ہے، لیکن وہ آیا ہوا پہلے سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ بھی اس کے بعد ہی آئے ہیں، کیونکہ حضور تو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، پہلے سے طے ہیں، اسی لیے تمام کتاب کے اندر اس کی جو ہے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور صفات بتائی گئی ہیں۔ تو ان کا جو اعتراض ہے وہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ درست اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایلیا پہلے سے موجود ہے۔ تو جب ترتیب چیزیں جو ہے وہ کسی ضرورت کی وجہ سے آگے پیچھے کی جاتی ہیں، لیکن جب ترتیب میں جب چیز آتی ہے تو خود بخود پہلی چیز پہلے آ جاتی ہے اور باقی ساری ترتیب سے اسی ترتیب سے آ جاتی ہیں جو ان کی حقیقی ترتیب ہوتی ہے۔ اسی سے قرآن پاک بھی جب نازل ہوا تو نازل ہوتے وقت کوئی آیات پہلے کوئی بعد میں، اور بعد میں ایک ترتیب سے قرآن پاک ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں پہلے سے طے شدہ ہے کہ قرآن کی ترتیب کیا ہے۔ ضرورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی آیات پہلے نازل فرمائیں، کوئی بعد میں نازل فرمائیں، اور لیکن جب ترتیب میں آئی تو وہ سارا کا سارا اول سے آخر تک ایسا آپس میں جڑا ہوا ہے، آپس میں ہر آیت کا پیچھے کے ساتھ جوڑ ہے، ہر سورت کا پیچھے کے ساتھ جوڑ ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اور جو ہے اسی کے اندر قرآن پاک کو اس طرح نازل کرنے کے اندر بھی یہ سبق ہے کہ آگے پیچھے نازل ہونے سے فرق نہیں پڑتا ہے، جس کا جو مقام ہے وہ اسی مقام پہ رہتا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نبی بعد میں بنے، سب سے یعنی بطور نبی آئے سب سے بعد میں، لیکن سب سے پہلے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو بہرحال یہ سبق نمبر 44 ہے، اور عام طور پہ مشہور یہ ہے اور ماننا یہ جاتا ہے کہ تاریخ کی ابتدا جو ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہوئی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو شواہد ملتے ہیں، جو معجزات جو بتائے گئے ہیں کتاب کے مطابق، جو وقت جو بات ملتی ہے وہ 26 قبل مسیح میں ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو علاقہ تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیدائش کی جگہ تھی وہاں پہ انہوں نے قتل و غارت گری کی تھی۔ تو یہ واقعہ ہمیں 26 قبل مسیح میں ملتا ہے، اور یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ اگسٹس نامی بادشاہ تھا، یہ 27 قبل مسیح میں حکمران بنا، اور اس سے اگلے سال یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس میں جو اسٹرابو نام کا ایک جیوگرافیکل رائٹر ہے، اس نے جو ہے اپنی اس کا وہ واقعہ لکھا ہے،
اس واقعے کے اس واقعے کے اندر اس نے بہت ساری باتیں جو ہے اس سے سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو اس نے یہ کہ اس نے جس جگہ پہ اترے ہیں اس جگہ کو اس نے لیو سکم کہا ہے، انہوں نے بعد میں اس کو تبدیل کر کے کم کر دیا ہے، لیو کم کر دیا ہے، اور وہ یہ جگہ ہے، یہ سعودی عرب کی یہ جو جس جگہ سے یہ کہتے ہیں دریا پار کیا، تو یہ جگہ ہے، یہ آگے نقشے میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو لیو سکم نامی جگہ پہ وہ سمندر سے جو ہے وہ خشکی پہ اترے ہیں۔ اب وہ انہوں نے اس جگہ کو بدلی کر کے لیو کم بھی کیا ہے، لیکن ایک دو جگہوں پہ لیو سکم ابھی بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ تو سکم وہاں کا ایک گاؤں ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اور سکم یہ وہی لفظ ہے جس کی تلاش جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفر نامے کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سکم آئے، سکم سے نجب کو چلے۔ تو یہ جو ہے اس سے یہ بات واضح ہوگی۔ میں ابتدائی میرا اندازہ یہی تھا کہ سکم جو ہے یہی جگہ ہے، لیکن بعد میں یہ سکاکا کیونکہ تھوڑا سائیڈ میں ہے اور یہ بھی کاروان کا رستہ ہے، تو اس وجہ سے میرا اندازہ اس طرف گیا کہ وہ ممکن ہے یہاں پہ یہ جگہ سکاکا کو سکم کہا گیا ہو۔ لیکن اب یہ جو اسٹرابو ہے اس سے ایک ایویڈنس مل گیا ہے کہ سکم جو ہے جو شہر ہے وہ یہی ہے، وہ یہی جگہ ہے جو کہ اس راستے کے اوپر ہے، سمندر کے کنارے پہ جو گاؤں آباد تھا اس کا نام سکم تھا۔ دوسری بات اس میں ایک اور بات یہ ملی کہ اس نے کہا کہ ہم اریتاس نامی سرزمین پر پہنچے، اور ارتاتات وہاں پہ جو ہے انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جہاں پہ اتری تھی وہ ارتاتات کہا ہے اسے انہوں نے، اور ارتاتات جگہ ہے ترکی کے اندر، ترکی کے قریب مانی جاتی ہے۔ لیکن یہ اریتاس زمین جو ہے، یہ اریتاس کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو کشتی اتری تھی وہ کشتی بھی اسی جگہ پہ اتری تھی، یہی جودی جو پہاڑ جو ہے جو لفظ ہے یہ اسی علاقے میں، یہیں پہ جب اس نے طواف کعبہ کیا اور اس کے بعد یہیں پہ وہ اتری ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ یہاں پہ شہنشاہ اگسٹن نے جس جگہ اس نے جو کیا تھا، یہ جو انہوں نے جو رومی جو فوجی آئے تھے انہوں نے جس جگہ پہ قتل عام کیا تھا وہ ایک عجیب قسم کا دریا تھا، اس کے پاس ایک خاص قسم کا دریا تھا، اور اس پورے علاقے میں آپ دیکھیں آپ کو کہیں پہ کوئی دریا نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پہ ایک واحد دریا جس کا ذکر ملتا ہے پرانے زمانے میں جو موجود تھا، ان کی کتابوں میں ہی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ حزقیہ جو تھا، یعنی جو حزائیل ہے، حزائیل نے جو نہر کھودی تھی دریائے دجلہ سے لے کے یہاں پہ پانی کے لیے خانہ کعبہ تک کے لیے کھودی تھی، تو یہ وہ والا دریا ہے، اور اس دریا کے پاس والا جو شہر تھا اس کے اندر انہوں نے قتل عام کیا۔ تو اس کو ظاہری بات ہے وہ بعد میں بند ہو گیا، رومیوں نے اس کو وہ کر دیا، اور انہوں نے اس کا جو ہے ڈمی ایک اس طرح کی نہر انہوں نے بنا لی بیت المقدس کے پاس کہ یہ وہ جگہ ہے جو حزقیہ نے بنائی تھی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جس جگہ کے اندر 17-18 دریا گزرتے ہیں، 17-18 نہریں گزرتی ہیں، دریاؤں سے جو نالے گزرتے ہیں، اس میں بھلا الگ سے پانی کی کمی کیا ہے، اور وہاں پہ نہر کھود کے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر نہر کھود کے لانے کی ضرورت ہے کسی جگہ پہ، اس کو وہ نہر کھود کے لایا تھا، اوپر سے اس نے اس کو ڈھکا ہوا تھا، پیچھے سے نظر نہیں آ رہی تھی، پیچھے سے دشمنوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں سے رہی ہے، اس طرح اس نے چھپایا ہوا تھا۔ تو رومیوں نے جب یہاں پہ آئے تو اس وقت بظاہر رومیوں نے اس کو تباہ کر دیا، اور پیچھے سے وہ جو دریا جو پیچھے سے جو نہر چلی آ رہی تھی، جو چھپا ہوا رستہ تھا، ان کو پتہ چل گیا، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے موقع پہ اس نہر کو تباہ کیا، جس کو اس کمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دوبارہ حضرت مریم کے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ جو حوض کوثر دوبارہ جاری ہو گیا، جو کنواں دوبارہ جاری ہو گیا، اس کے ذریعے سے اس کمی کو دور فرمایا، اور وہاں پہ پانی کا مسئلہ نہیں بن سکا۔ تو بہرحال یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ باتیں عیسائی حضرات کو ان سب باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سامریہ کا علاقہ کون سا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ تھے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس لشکر میں یہودی اس کے ساتھ لڑنے گئے تھے، رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے یہودی گئے تھے۔ اب وہ اس میں انہوں نے کہا کہ 500 یہودی تھے، 1000 نباتی تھے، اور ورنہ آپ جانتے ہیں یہودی ایک نمبر کے جو ہے بزدل قوم ہے، بزدل کہو یا نہ کہو، لیکن یہ کہ جان بڑی پیاری ہے، لڑنے کے لیے کہیں نہیں جاتے، الا یہ کہ سوا گلے میں بات فٹ ہو جائے تو پھر ہی لڑتے ہیں، ورنہ نہیں لڑتے ہیں۔ تو یہ جو لڑنے کے لیے گئے تو یہ اس وجہ سے گئے کیونکہ ان کو نشان مٹانے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو ان کو دشمنی تھی، جو انہوں نے پتا تھا ہم نے جگہ بدلی کر کے بیٹھے ہیں، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اس کے خلاف بات کریں گے، تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ ساری کہانی کی۔
اور وہ خود اس کے ساتھ شریک تھے، اس جنگ کے اندر خود ساتھ گئے تھے اس کے. تو بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے جس کا جو اس تحریف کو سمجھنے میں بڑی اہم ہے، بڑی مفید ہے، رومیوں کا یہاں پہ حملہ اور یہاں پہ آنا. اب یہ وہ نقشہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ والی جو جگہ یہاں پہ دریائے احمر کے پاس، یہ جو جگہ ہے اس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ ہم گیلیس کے ساتھ گئے اور شہر سکم نباتیوں کا گاؤں تھا، اور اس میں ہم وہاں پہ گئے. وہاں سے پھر آگے پیدل گئے، یہاں سے یہ خشکی میں اتر گئے اور یہاں سے آگے انہوں نے صحرا کے اندر جو سفر کیا وہ پیدل کیا. ان کی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات یہ بتائے گئے ہیں کہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے اپنی کہانی اس میں فٹ کرنی ہے، کیونکہ جب رہ رہے ہیں ناصرہ میں رہ رہے ہیں تو بیت اللہ میں کیسے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ناصرہ سے وہ پہلے سے انہوں نے شادی کر لی تھی اس سے، اور وہ اس کے ساتھ لیکن ان سے تعلق قائم نہیں ہوا تھا، اور ان کے ذریعے سے پھر بیت اللہ گئے. لیکن اس کا کوئی ایویڈنس بظاہر نہیں ہے، اور بظاہر وہی بات ہے جو قرآن کریم نے صراحتاً بیان فرمائی ہے کہ حضرت مریم کو اللہ کے گھر کا وہ انہوں نے ہبہ کر دیا تھا، اور وہ اللہ کے گھر میں رہتی تھیں، ہیکل میں رہتی تھیں اور خانہ کعبہ میں رہتی تھیں. خانہ کعبہ کے ساتھ حجرے بنے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے ساتھ چاروں طرف ان کے جو وہاں پہ جو خاص جو دینی تعلیمات دینے والے ہوتے تھے ان کے حجرے ہوتے تھے. تو ان حجروں کے اندر حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھی. تو یہ کہتے ہیں وہاں پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بیت اللہ میں پیدا ہوئے، اور پھر وہ بادشاہ رومیوں کے حکم سے وہاں پہ 2 سال سے کم عمر جتنے بچے تھے سب کو قتل کر دیا گیا. تو ان کے ہاں کہانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا یہ ابتدائی حصہ ہے، بس اس کے بعد پھر ان کے بپتسمے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد تقریباً جو ان کی کہانی، ان کی زندگی ان کے اس میں ملتی ہے، وہ صرف 3 سالوں کی کہانی ان کی کتاب میں موجود ہے، یعنی 3 عید فصیح انہوں نے گزاری ہیں. تو یہ کہتے ہیں پہلے یوحنا کے پاس جو ہے یہ بپتسمہ لینے گئے تھے. بپتسمہ ان کا یہ پانی کے اندر جو ہے وہ پانی کے اندر ایک غسل دیتے ہیں، بعد میں یہ پیلے رنگ کا پانی کر کے اس میں غسل دیتے تھے. تو اس وقت جو ہے حضرت یوحنا جب بپتسمہ دینے لگے تو اس وقت ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک کبوتر کی شکل میں جو ہے روح آ کے ان کے اندر داخل ہو گئی. تو یہ بظاہر اگر واقعی ایسا ہوا بھی ہو تو یہ اس بات کی ان کو اظہار ہوگا یہودیوں کے لیے کہ جو تمہاری کتاب میں ایلیا کا بتایا گیا ہے کہ ایلیا کی جو چادر اس کے اوپر گری تھی، یشوع کے اوپر گری تھی، یہ وہی چادر ہے، ایلیا کی چادر ہے جو آ کے یشوع کے اوپر گری ہے، جس کی وجہ سے یشوع کے اندر جو ہے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی خصوصیات آ گئیں. تو کہتے ہیں اس بپتسمے کے بعد یہ 40 دن تک بیابان میں گئے، اور وہاں پہ شیطان سے آزمائے گئے. شیطان ان کو کہتا تھا کہ پہاڑ سے چھلانگ مار دو، ستون سے چھلانگ مار دو. تو یہ بیابان ان کی کتاب میں جہاں پہ بھی آیا ہے، یہ خانہ کعبہ کو بیابان کہتے ہیں، مکہ کو بیابان کہتے ہیں. تو بیابان میں بھیجا گیا، حالانکہ یعنی یہ بات چھپانا مقصود ہے کہ کہاں پہ گئے. اب ظاہری بات ہے بیابان میں 40 دن جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی ایسی جگہ جائیں گے 40 دن جہاں پہ اللہ کے سامنے اعتکاف کریں، اللہ کے سامنے وہ کریں. تو وہ جو 40 دن کا جو انہوں نے وہ لگایا، وہ کہاں پہ گئے، خانہ کعبہ میں گئے، اور جو ہے خانہ کعبہ میں آپ 40 دن تک ٹھہرے رہے، اور وہیں پہ ان کے اوپر جو ہے وہی نازل ہوئی. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی ہمیشہ جو ہے لوگوں کو فائدہ دیا، لوگوں کو بیماروں کو شفا دی، پانی پہ چلتے تھے، اور اسی طرح کئی مردوں کو جو ہے وہ انہوں نے زندہ کیا. اور اسی طرح ان کی جو تعلیمات ہیں وہ پہاڑی جو ہے اس کے اندر ہے. بڑے بردبار قسم کے آدمی تھے، ہمیشہ پاک دامن رہے، معافی جو ہے انہوں نے عام معافی رکھی، کبھی بھی دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا. تو یہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی اس کی زندگی کے بارے میں ہے. اب ہم ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، وہ سناتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی کہانی وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں سے آپ کہہ رہے ہو، ان کی کہانی تھوڑا پیچھے سے شروع ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. عمران کی جو اہلیہ ہیں اس نے یہ نظر مانی تھی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ میں تیرے نام پہ وقف کرتی ہوں، تو اسے میری طرف سے قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت انی وضعتها انثى. جب بچہ جنا تو دیکھا تو وہ تو لڑکی تھی، تو کہنے لگی
انی وضعتها انثى، یا اللہ میں نے تو یہ نیت کی تھی کہ یہ تیرے گھر پہ وقف کروں گی، لیکن یہ تو لڑکی ہوئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو تو پتہ ہے کیا ہوا ہے. ولیس الذکر کالانثى، کوئی بھی مرد اس عورت جیسا نہیں ہو سکتا، اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جس سے اللہ نے اپنا وہ معجزہ دکھانا ہے جو پوری کائنات میں کسی عورت سے وہ معجزہ نہیں ہو سکا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ ان کی والدہ کی دعا ہے، والدہ کے الفاظ ہیں کہ میں اسے جو ہے اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے اور اسے میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، تو اللہ نے اسے بہت اچھی طریقے سے قبول کیا اور انہیں بہت اچھی طرح سے بڑھایا اور ان کی کفالت زکریا نے کی. اب یہاں پہ کفالت کے لیے باقاعدہ یہاں پہ ذکر ہے کہ کفالت کے لیے قرآن اندازی ہوئی، اور قرآن اندازی جو ہے وہ قرآن اندازی اب یہ لے کے یعنی مدینہ سے اپنی بیٹی کو لے کے مکہ گئیں، اور مکہ جا کے سمجھ بوجھ کی عمر کو ہو گئی ہوں گی تو اس وقت لے کے گئیں اور لے جا کے ان کے وہاں پہ جو ان کے سامنے پیش کیا کہ آپ لوگ اسے جو ہے اس کی کفالت کریں. تو انہوں نے اب سب نے کہا کہ بچی جو ہے وہ اللہ کے لیے وقف ہے، اس کی کفالت ہم کریں گے. سارے وہاں پہ جو اس وقت تک جو نیک ترین جو لوگ تھے وہ یہیں پہ اسی علاقے کے اندر، عرب کے علاقے کے اندر جو سامریہ ان کی کتاب میں جسے سامریہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ موجود تھے. اور حضرت زکریا ان سب نے کہا کہ بھئی چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کرتے ہیں. قرآن اندازی کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ہزائیل کی جو نہر آ رہی تھی اس کے اندر وہ جو کتاب کلمیں تھیں ان کلموں کو ڈالنا تھا کہ ایک تو بہاؤ میں جیسے پانی آ رہا ہے اس طرف کو اگر چل گئی تو وہ نہیں، جو مخالف سمت میں جائے گی مطلب یہ اللہ کی طرف سے کفالت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. تو وہ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اے محبوب آپ وہاں پہ نہیں تھے جب وہ اپنی کلمیں دریا میں ڈال رہے تھے، اس نہر میں ڈال رہے تھے، یہ جاننے کے لیے کون کفالت کرے گا. اور اللہ نے حضرت وہ جو کفالت کا جو فیصلہ ہے وہ حضرت زکریا کے لیے نکلا. حضرت زکریا دوہری رشتہ داری تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام سے ایک طرح سے وہ ان کی بھانجی بھی تھیں اور بھتیجی بھی تھیں. زکریا کے بھائی تھے عمران جو کہ حضرت حنا کے شوہر تھے، اور اسی طرح زکریا کی جو اہلیہ ہیں وہ حضرت حنا کی بہن ہیں. تو دوہری رشتہ داری تھی اس وجہ سے، یعنی چچا بھی تھے اور اسی طرح خالو بھی تھے، دونوں ان کی رشتہ داریاں تھیں. تو اللہ نے حضرت زکریا کی ذمہ داری لگائی. اور پھر حضرت زکریا کا ذکر ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، تو ان میں جو ہے ہر ایک کے لیے الگ الگ حجرے بنے ہوئے تھے. وہاں خانہ کعبہ کے چاروں طرف صحن کے اندر حجرے بنے ہوئے تھے، ان حجروں کے اندر مختلف کاہن رہتے تھے. اب حضرت زکریا بھی جو ہے وہ اسی میں ایک حجرے میں حضرت زکریا اور ان کے اہلیہ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک جو حجرہ ہے وہ حضرت مریم کو ملا ہوا. تو حضرت زکریا حال احوال لینے کے لیے حضرت مریم کے حجرے میں آتے ہیں، ان کے لیے کھانا پینا لے کے آتے ہیں. تو کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی مریم کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس کھانا ہوتا ہے، اور ایسا کھانا ہوتا ہے جو کہ اس وقت وہاں ملتا ہی نہیں ہے. قالوا یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، تو وہ کہتی ہیں یہ اللہ کے پاس ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے موسم کے پھل مل رہے ہیں. تو حضرت زکریا بڑی عمر کے ہو گئے تھے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی. اور تو ہنالک دعا زکریا ربا، تو یہ دیکھ کے حضرت زکریا نے دعا مانگی، یا اللہ بے موسم کے پھل تو مریم کو دے رہا ہے، میرا موسم گزر گیا ہے بچہ ہونے کا، یا اللہ تو مجھے بچہ دے دے. ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے پاکیزہ اولاد دے. انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم، تو اللہ نے فرشتوں نے انہیں پکارا اس حال میں کہ وہ محراب میں کھڑے تھے، یعنی وہ اپنے حجرے میں کھڑے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، مصدق نماز پڑھ رہے تھے، یصلی فی المحراب، اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے. تو ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے. اللہ کے کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور سید ہوں گے، اور وہ بغیر شادی کی زندگی گزاریں گے، اور نیک نبی ہوں گے. قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغ، اب حضرت دعا تو مانگ لی، لیکن جب دعا پوری ہوئی تو حیران ہوئے کہ انا یکون لی غلام، میرے لڑکا کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بانجھ ہے.
قال كذلك وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکے گا، صرف اشاروں سے بات کرے گا. واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. یہ واقعہ یہاں پہ ہے، اور یہی واقعہ دوسری جگہ پہ بھی ہے کہ حضرت زکریا کی دعا کا اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے چپکے سے دعا مانگی. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بالوں پہ سفیدی چمک رہی ہے. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، آج تک تجھ سے دعا مانگ کے کبھی میری دعا ایسی نہیں ہوئی کہ رد ہو گئی ہو. وانی خفت الموالی من ورائی وکانت، مجھے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان سے ڈر ہے کہ بظاہر ان کے اندر بھی تحریف کے اور جو ہے وہ بے عملی کے آثار آ رہے تھے، اور حب جا وغیرہ کا خطرہ ہوگا، جس کی وجہ سے حضرت زکریا نے دعا مانگی. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. لم نجعل له من قبل سمیہ، اس کے ہم نام کوئی نہیں آیا اس سے پہلے. قال ربی انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کیسے ہوگا. وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی تو بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ. قال کذالک قال ربک، فرشتوں نے کہا ایسے تیرے رب نے کہا ہے. ہوا علیہ ہین، کہ میرے لیے یہ آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، ہم نے تجھے بھی تو پیدا کیا جب تو کچھ نہیں تھا. قال ربی اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 رات تک تم جو ہے بات نہیں کرو گے. فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ محراب سے قوم پر نکلے. فاوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح کرو، منہ سے نہیں بول سکے. یا یحییٰ، تو یہ اس طرف اشارہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پہ جو ہے ان کو کمانڈنگ حیثیت حاصل تھی، سپریم حیثیت حاصل تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ انہیں فاوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، تو اشاروں کے ساتھ لوگ جو ہے ان کی بات کے منتظر تھے، ان سے بات سننا چاہتے تھے، تو انہوں نے صرف اشاروں سے بات کی. تو یعنی ایسی حیثیت یہودیہ کے اندر کسی بندے کی ہمیں نہیں ملتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ سامریہ میں رہ رہے تھے، اور یہاں پہ ہی وہ لوگ تھے جو بعمل یہودی موجود تھے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے لیے دعا ہے. ولم یکن، جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وسلام علیہ یوم ولد، اس پہ سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوگا. و یوم یموت، جس دن مرے گا. و یوم یبعث حیّا، جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو یہ اس کے بعد آگے حضرت مریم کا ذکر ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات، یہاں پہ کاف ہا یا عین صاد کا لفظ سے سورہ مریم شروع ہوتی ہے، اور یہ یہودیوں کو پیغام ہے. ان کی زبان کے اندر ہر لفظ کے الگ معنی ہیں. صاد کے معنی صادق ہیں، اور عین کے معنی جو ہے اللہ کی آنکھوں کے سامنے، اللہ کی نظروں کے سامنے. اسی طرح یا کے 2 ایک طاقت بھی معنی ہے. اسی طرح اللہ اگر لفظ مراد ہو تو لفظ سے طاقت مراد ہوتی ہے، اور اگر یا جو پروناؤنسیشن ہے اس سے مراد انتہا اللہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ایلیا کا مخفف بھی یا ہے. تو یہ ساری باتیں وہ سمجھتے ہیں، ان کو اللہ نے سمجھایا ہے اور ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کاف ہا یا عین صاد کا کیا مطلب. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بتایا ہے سچے صادق جو ہے کون کون ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ. یہ 5 نبیوں کا نام لے کے بتایا، 5 جلیل القدر نبیوں کا. وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا پوچھا جائے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. تو یہ جو ان کی کتاب میں جن کو صادقین کہا گیا ہے، یہ 5 انبیاء ہیں جن کے بارے میں وہ بات کی گئی ہے. حضرت مریم کو خوشخبری کا ذکر ہے کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنے کلمے کی، جس کا جو مسیح ہوگا عیسیٰ بن مریم ہوگا. اسی تفصیلی واقعے کو یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ کتاب میں مریم کا واقعہ بیان کریں. کتاب کا لفظ ہے یہاں پہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کا واقعہ ذکر کریں. اور آگے حضرت مریم کو جہاں پہ خوشخبری ہے اس میں ان کو بتایا گیا کہ جو عیسیٰ ہیں ان کو کتاب بھی ملے گی،
ان کو تورات بھی ملے گی، انجیل بھی ملے گی۔ تورات انجیل ان کو وہاں پہ مل گئی، اور کتاب جب اب آئیں گے تو ان کو قرآن بھی آتا ہوگا، وہ قرآن بھی سنائیں گے۔ سمجھ واقع نہیں آئی؟ تو کتاب بھی ان کے پاس ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، تینوں کتابوں کے عالم ہیں، اور وہ تینوں کتابوں کے جو ہے وہ واقف ہوں گے۔ تینوں کتابوں کے اسرار و رموز جو ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ٹائم تھوڑا ہے، جس کو خواہش ہو وہ ان آیات کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ سورہ مریم کا رکوع ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا رسول ہوں، تجھے نیک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ولم اک بغیا، اور میں بد چلن نہیں ہوں، کسی کو بھی کی برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا ایسے ہی ہے۔ قال ربک، تیرے رب نے کہا ہوا علی ہین، یہ میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور ہماری رحمت۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ طے شدہ ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، حضرت مریم کو حمل ہو گیا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور وہ انہیں لے کے دور کی جگہ میں گئی۔ تو فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب انہیں درد ذی ہوا تو وہ کھجور کے تنے کے پاس گئیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہنے لگی کاش کہ میں اس وقت سے پہلے ہی مر جاتی۔ وکنت نسیا منسیا، میں بھول بھلا گئی ہوتی۔ فناداها من تحتها الا تحزنی، تو انہیں آواز آئی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے نہر چلا دی ہے۔ وہزی الیک بجذع النخلہ، اور تو اپنی طرف جو ہے کھجور کے درخت کو کھینچ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی۔ فکلی وشربی وقرری عینا، تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ فإما ترین من البشر احد، اگر کوئی بندہ نظر آئے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو اسے بات نہیں کرنا، اسے کہنا میرا روزہ ہے۔ فلن نکلم اليوم انسیا، آج میں بات نہیں کروں گی۔ تو یہاں سے بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ کھجور جو پکتا ہے وہ گرمی کے موسم میں پکتا ہے، تو بظاہر یہ گرمی کا موسم ہوگا، تو یہ لازمی نہیں ہے۔ حضرت مریم کو تو اللہ نے بتایا کہ ان کو پہلے ہی بے موسم کے پھل مل رہے تھے، تو ان کے لیے بے موسم کی کھجور اتر جائے تو کون سی بڑی بات ہے۔ جب ان کے جو ہے وہ قدموں کے نیچے سے اللہ نے جو ہے بیر زمزم کو جاری فرما دیا، تو اس کے بعد اب جو ہے کھجور گرنا کون سی بڑی بات ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعض لوگوں نے اس وجہ سے یہ نتیجہ نکالا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہے، کیونکہ جو ہے وہ کھجور کا موسم جو نہیں ہے، اور اسی وجہ سے بہرحال اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، کھجور تو ویسے ہی بے موسمی ان کے اوپر اتر گئی، لیکن البتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اتنا زیادہ ٹھنڈا علاقہ نہیں ہے، جیسا فلسطین کا ٹھنڈا علاقہ ہے اور جیسا وہاں پہ علاقہ ہے ویسا علاقہ نہیں ہے، یہ جو علاقہ ہے یہ علاقہ اور ہے۔ تو بہرحال حضرت مریم جو ہے وہ بچہ لے کے قوم کے پاس آئیں۔ قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، اے مریم یہ تو بڑا تو غلط چیز لے کے آ گئی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اب حضرت مریم کا کوئی بھائی نہیں ہے، تو اخت ہارون کیسے کہا؟ تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ آب زمزم کا جو کنواں ہے وہ بند ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی وفات کے ساتھ، تو وہ دوبارہ حضرت مریم علیہ السلام سے جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا تو وہ زمزم کا کنواں دوبارہ جاری ہو گیا، تو اس وجہ سے انہوں نے اخت ہارون کہا کہ ایک طرف تو نے اتنا اچھا کام ہے کہ تیری برکت سے یہ کوہ زمزم چاہے زمزم جو ہے یہ جاری ہو گیا، اور دوسری طرف جو ہے تو یہ بچہ لے کے آ گئی ہے۔ ماں کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرے ابا برے آدمی تھے نہ تیری ماں جو ہے وہ غلط عورت تھی۔ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم کیسے اس سے بات کریں جو پنگھوڑے میں جو جھولے کے اندر بچہ ہے۔ قال انی عبداللہ، تو حضرت عیسیٰ بول پڑے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں مبارک ہوں جہاں کہیں پہ بھی ہوں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اس نے مجھے نماز
زکوٰۃ کا پابند کیا ہے جب تک میں زندہ ہوں. میں اپنے ماں کا فرما بردار ہوں اور اس نے مجھے جو ہے جبار شقی نہیں بنایا. اور والسلام علیہ مجھ پہ سلامتی ہے یوم ولدت جب میں پیدا ہوا ہوں، و یوم اموت جب میرا انتقال ہوگا، و یوم ابعث حیا اور جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو یہ یوم اموت جب موت ہوگی، وہ جب آسمان سے تشریف لائیں گے اس کے بعد موت ہوگی، و یوم ابعث حیا دوبارہ جو قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے. تو یہ اس کا ذکر ہے. اور کلمہ، اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب اللہ نے کلمہ اور روح کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ کہتے ہیں عیسائی، اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں کلمہ اور روح کہا گیا ہے، تو کلمہ اور روح کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا ہے. وہ یہ کہتے ہیں. تو کلمہ اور روح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ کلمہ اور روح کیسے ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اسے مٹی سے پیدا کیا اور پھر کیا کہا؟ کن، ہو جا، تو وہ ہو گیا. تو اب یہ کن جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ان کے لیے دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا، ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امر کن سے پیدا کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر روح ڈالی اللہ نے، جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنے حکم سے روح ڈالی. اسی طرح حضرت عیسیٰ کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ روح ڈالی، اپنے حکم سے روح ڈالی. تو اس وجہ سے جو ہے کلمہ اور روح من کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال اب اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ اور روح ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب سے افضل ہیں، حضور سے بھی افضل ہونا ان کا ثابت ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. کلمہ ہونے سے روح اور جو ہے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونا ثابت نہیں آتا. روح تو سارے انسان جو ہے سب کی اللہ کی طرف سے ہے. کلمہ کی بات جو ہے ان کے اندر خاص ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے جو پروسیجر چلایا تھا اس کے مطابق نہیں بنایا، اللہ نے اس پروسیجر کے خلاف اپنے حکم سے پیدا کیا. تو البتہ اب یہ اس کے لیے کہ کلمہ ہونا وجہ فضیلت نہیں ہے، اس کے لیے میں حدیث ہے مسند احمد میں وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ ان الملائکۃ قالت یا ربنا قد جعلت لبنی آدم الدنیا یاکلون فیہا ویشربون ویلبسون وینکحون فاجعل لنا الآخرہ. فرشتوں نے کہا یا اللہ تو نے ان کے لیے دنیا بنا دی ہے، انسانوں کے لیے، وہ وہاں پہ نکاح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سارا کچھ ہے، تو ہمارے لیے آخرت کر دے. کما جعلت لهم الدنیا فقال لا افعل. تو اللہ نے کہا ایسا نہیں کروں گا. انہوں نے پھر سوال کیا، پھر 3 دفعہ سوال کیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وعزتی لا اجعل صالح ذریتی ممن خلقت بیدی کمن قلت به کن فکان، کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے ان کو میں ویسا نہیں کروں گا جن کو میں نے اپنے کلمہ سے پیدا کیا، یعنی اپنے لفظ کن سے پیدا کیا ہے. فرشتے سارے کن سے پیدا ہوئے اور فرشتوں سے اللہ نے انسان کو افضل کیا. تو کن سے پیدا ہونا افضلیت کی وجہ نہیں ہے. البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ بنایا ہے. تمام انبیاء میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ نبیوں کو ایک ہم نے فضیلت دی ہے، نبیوں کو اللہ نے بتایا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موازنہ کرنے سے منع فرمایا، تو اس وجہ سے ہم موازنہ نہیں کرتے. لیکن بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے. اور یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو بد اعتقادی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے واضح انداز میں منع فرمایا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. سچ بات کہو، حق بات کہو، غلط بات نہ کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ، کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے اللہ کے رسول ہے، اللہ کے کلمہ ہے. القاہا الی مریم، جسے اللہ نے اپنی مریم پر ڈالا تھا. وروح من، اور روح بھی ڈالی تھی، یعنی کلمہ بھی تھا اور ساتھ روح بھی تھی. باقی سب میں صرف روح ڈالی جاتی ہے. حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوئے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ. 3 کا جو تم نے دعویٰ کیا ہوا ہے یہ 3 کا دعویٰ نہ کرو. انتہو، اس سے باز آ جاؤ. خیر لکم انما اللہ الہ واحد، اللہ وہ ایک اللہ ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. یکون لہ ولد، اس سے کہ اس کا کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین سب کچھ اس کا ہے. وکفا باللہ وکیلا،
اور اللہ بہترین کارساز ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. حضرت عیسیٰ کو تو اس بات سے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. تم جو ہے وہ اسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو. حضرت عیسیٰ کو اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے, کوئی برا محسوس نہیں ہوتا. وہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. اور نہ ہی فرشتے جن کو اللہ نے کلمہ سے پیدا کیا ہے, نہ ہی ان کو اللہ کا بندہ بننے سے کوئی شرمندگی ہوتی ہے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. جو اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو ان ساروں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علاج کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بد اعتقادی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی حضرت مریم کو بشارت دی گئی, جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بھی بولے اور کہولت میں بولیں گے. کہل کا لفظ بولتے ہیں جب آدمی یعنی بڑی عمر کا 40 سال کا تقریباً ہو جائے تو اس کو کہل کہتے ہیں. اور یہ عمر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب آسمان سے اتریں گے اس وقت ہوگی. یہ ان کے مطابق بھی جو وہ بتاتے ہیں یعنی یکم عیسوی سے لے کے بھی وہ 30 سال ہی بتاتے ہیں, 30 سال سے زیادہ حضرت عیسیٰ کی عمر نہیں بتاتے. تو کہولت کی عمر کو وہ پہنچے ہی نہیں. کہولت کی جو عمر ہے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے حضرت مریم کو بتایا تھا کہ یہ بچپن میں بھی بولیں گے اور کہولت میں بھی بولیں گے. اور کہولت میں بولنا معجزے کے طور پہ بتایا, ورنہ بچپن میں بولنا تو معجزہ ہے, کہولت میں بولنا معجزہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ بڑے ہو کے تو سارے بولتے ہیں. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ کہولت میں, اس کا کہولت میں آنا اور بولنا پھر یہ معجزہ ہوگا, یہ پھر باتیں کرنا اس کا معجزہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ یعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل. اللہ انہیں کتاب و حکمت دیں گے, تورات دیں گے اور انجیل دیں گے. ورسولا الی بنی اسرائیل, اور یہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہے. تو یہ پہلی اس میں رسولا الی بنی اسرائیل تھا, اور اس کے بعد سارے کے سارے انسانوں کی طرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں گے. حضرت عیسیٰ کی زبانی, حضرت عیسیٰ نے خود اپنے معجزات بیان فرمائے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. مٹی اٹھا کے اس میں پھونک مارتے ہیں, پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے. وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ. کوڑ کے مریض, برس کے مریض اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے ہیں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. جو کھا کے آتے ہو, جو گھر میں ذخیرہ کیا وہ سارا بتا دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ ہوتے تھے. بچے آ کے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اس میں خوش ہوتے تھے حضرت عیسیٰ کی صحبت میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تمہارے گھر میں آج یہ پکا ہے. تو ماں باپ چھپا کے رکھتے چیزیں, جو ہے چھپا کے کوئی کھا رہے ہوتے یا چھپا کے رکھی ہوتی, تو بچے جا کے بولتے کہ تم نے یہ کھایا, بتاؤ ہمیں کہاں ہے. تو بولتے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بولے وہ اس نے ہمیں بتایا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے معجزہ رکھا. یہ وہ معجزہ ہے جو یہودا میں جا کے وہ ساری اس میں دکھاتے رہے, اور جو نبوت باقاعدہ جو انہوں نے نبوت کی وہ تقریباً 3 سال کا ہی عرصہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو پہلے گزری ہے تورات. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي. میں اور اس رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد, جس کا نام احمد ہے. انہوں نے وہاں پہ ایلیا کر دیا ہے اس کو, بظاہر ہو سکتا ہے وہاں پہ ایلیا کی بجائے احمد ہی کا لفظ ہو, لیکن انہوں نے اس کو ایلیا سے بدل دیا ہے. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. تو جب ان کے پاس واضح دلائل لے کے آئے تو کہنے لگے کہ یہ جادو ہے. انہوں نے اس مائدہ کا ذکر نہیں ہے, یہ ذکر ہے کہ حواریوں کے ساتھ سفر میں اللہ تعالیٰ نے کھانے میں برکت دی, لیکن باقاعدہ مائدہ آیا آسمان سے جو ہے دسترخوان اترا, اس کا ان کی کتاب میں ذکر نہیں ہے. لیکن قرآن کریم میں ذکر ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ باقاعدہ کوئی مائدہ ہے. یہ تو سوکھی ہوئی روٹیاں تو تو نے جو ہے وہ بانٹ کے 300-400 کو کھلا دی, یہ تو ہے, لیکن کوئی اچھا کوئی مزیدار مسلم جو ہے مرغ مسلم قسم کا کھانا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا, لیکن جو ہے انہوں نے پھر جنہوں نے نہیں مانا تو پھر ان کے اوپر بڑی شدید قسم کے عذاب آیا. تو یہاں پہ ایک اس کا ذکر ہے, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم. کافروں پر جو بنی اسرائیل میں سے کافر ہوئے ان پر لعنت کی گئی حضرت داؤد کی زبانی اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہر سے سرکشی کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. وہ اس برائی سے باز نہیں آتے تھے جو وہ کرتے تھے. بظاہر حضرت داؤد علیہ السلام نے جو بد دعا کی ہے وہ بھی جب خانہ کعبہ انہوں نے تعمیر کیا تو انہوں نے اس وقت بد دعا کی ہوگی کہ جو اس کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا
ہیکل بنائے گا تو اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہو۔ تو جب اسی طرح انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی ان کے اوپر جو بددعا ہوئی بنیادی طور پہ اسی وجہ سے ہوئی، اور جس وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پھانسی جنہوں نے دینے کا اور صلیب پہ چڑھانے کا جو انہوں نے وجہ بیان کی تھی پینتوس پلاطوس کو، وہ یہی تھی کہ یہ ہمارے ہیکل کی کیا کرتا ہے؟ توہین کرتا ہے۔ تو ہیکل انہوں نے جو ہے وہ جعلی ہیکل بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پتھر اس کے سارے ٹوٹ جائیں گے اور یہ سارا گرا دیا جائے گا، تو وہ انہوں نے درست کی اور وہ آج تک گرا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کے بعد۔ تو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ساتھ آئے تھے اور اس کے بعد یہ فسح منانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ جوان جو ہے وہ یہودیہ کے علاقے میں ہوئے تھے اور سامریہ کے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، کیونکہ پیچھے میں نے شاید ذکر نہیں کیا کہ وہ رومی بادشاہ جو تھا اس نے وہاں پہ ایک گریجن اپنی چھوڑ کے گیا تھا فوج کی، کہ یہاں پہ اگر آئے تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ چل جائے تو ان کو تکلیف پہنچائیں۔ تو اسی وجہ سے جو جب یہ ناصرہ میں آئے دوبارہ تو یہاں سے ہجرت کر کے دوبارہ یہودیہ میں چلے گئے، تاکہ یہاں پہ کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ عیسیٰ اسی علاقے میں بڑا ہوگا، اور وہ وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کے بادشاہ کو، اس شہر کا جو بادشاہ تھا اس کو مار نہیں سکے، وہ بھاگ گیا تھا۔ حالانکہ انہوں نے ان کی کتاب میں یہ کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ بظاہر حضرت زکریا وہاں کے بادشاہ جو تھے حضرت زکریا تھے، اور حضرت زکریا کو رومیوں نے شہید کیا تھا، اور اسی وجہ سے شہید کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ انہوں نے نہیں بتایا تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس میں ان کو بھگانے میں داخل تھے، ان کو پتہ تھا کہاں گئے لیکن انہوں نے بتایا نہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ حضرت یحییٰ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد جو ہے ان کا پیغام پہنچاتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لوگوں کے سامنے جو تصدیق کرتے رہے، ان کے سامنے جو وہاں پہ موجود تھے، سامریہ میں جو موجود تھے، ان کے سامنے حضرت زکریا نے تصدیق کی، لیکن بعد میں جو تصدیق کرتے رہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کرتے رہے۔ تو ان کے مطابق جو ہے یہ جب صلیب دینے کے لیے لے کے گئے تو انہوں نے ان کا ایک حواری جو تھا، اس کو حواری کو خفیہ طور پہ وہ اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اس نے ان کی نشاندہی کی اور یہودیوں سے پکڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پکڑ کے لے گئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ان کے اس کے مطابق، یہودی عقیدے کے مطابق یسوع صلیب پر فوت ہو گئے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 3 دن بعد جاگ گئے تھے، کیونکہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ملے ہیں۔ آگے یہ تو ان کو پتہ ہے کہ حواریوں کو دوبارہ جو ناصرہ میں جب وہ گئے تو ان کو حواریوں کو حضرت عیسیٰ ملے، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مارے گئے تھے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، اور ان کی وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ قبر میں رکھے گئے تھے اور قبر میں ان کو ملے نہیں، مریم مگدلینی دیکھنے گئی تو قبر میں تھے نہیں۔ اور بظاہر جو قرآن کریم میں جو صورتحال بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انی متوفی کا ورافیو کا، کہ میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہیں آسمان پہ اٹھاؤں گا۔ متوفی وفا سے ہے، وفا کا معنی ہے پورا پورا لینا، پورا پورا ادا کرنا، اس کو بولتے ہیں وفا کرنا۔ سمجھ بات کی نہیں؟ متوفی پورا لے لیا، یعنی مطلب انہوں نے اپنی طرف سے باندھا ہوا تھا، وہاں پہ اندھیری تاری ہوئی اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے جو ہے اٹھا کے مدینہ میں پہنچا دیا، اور وہاں پہ جو یہودا تھا وہ اس کی جگہ باندھ دیا گیا۔ اب انہوں نے جب اس وقت ان پہ تشبیہ ہوئی، انہوں نے کہا یہ بندہ یہاں پہ ہے، تو اندھیرے میں انہوں نے اسے ہی جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا جو بندہ وہاں پہ موجود تھا۔ تو بعد میں انہوں نے اسے قبر میں دفن کیا اور وہاں پہ انہوں نے نگہبان مقرر کیا۔ صبح کو اٹھ کے انہوں نے دیکھا تو وہاں پہ یہودا اسکریوتی تھا، تو ان کو یہودیوں کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارا، یہ تو راز کھل جائے گا، یہ عیسائی آ کے دیکھیں گے تو راز کھل جائے گا کہ بھائی وہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو نہیں کیا، تو وہ انہوں نے اس کی وہ وہاں سے غائب کر دیا یہودا اسکریوتی کو۔ تو جس کی وجہ سے اب یہ انہوں نے 3 دن بعد جا کے دیکھا، مریم مگدلینی نے وہاں پہ جو وہاں پہ رہ رہی تھی اس نے جا کے وہاں پہ 3 دن بعد دیکھا تو اسے وہاں پہ ملا، قبر کھلی ہوئی تھی اور وہاں پہ وہ موجود نہیں تھے۔ تو وہاں پہ وہ گئے ہی نہیں تھے، وہاں پہ جو گیا تھا وہ یہودا اسکریوتی تھا اور اس کو چھپایا اس یہودیوں نے تھا۔ تو اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ وہاں سے بحفاظت مدینہ پہنچایا، اور وہاں سے انہوں نے اپنے حواریوں کا انتظار کیا، حواریوں سے ملے اور ملنے کے بعد وہاں سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ اور ان کا کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه، نہ قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، ولکن شبیہ لہم، لیکن ان کے لیے ایک تشبیہ ڈال دی گئی تھی۔ وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک من، جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں ہیں، ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے سوائے ظن کے، وما قتلوه یقینا، انہوں نے یقینی طور پہ قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں
بلند کر لیا ہے، وکان اللہ عزیز حکیمہ۔ اور وہ اس وقت جب اندھیرے میں یہ کہتے ہیں، آواز کس کی آ رہی تھی؟ وہ کہہ رہے ہیں ایلیا کو پکار رہا ہے، ایلیا کو پکار رہا ہے۔ وہ یہودا اسکریوتی نے، اللہ نے ہو سکتا ہے حضور کو ہی بھیجا ہو، حضور ہی وہاں سے لے کے گئے ہو اور یہودا کو پکڑ کے وہاں پہ باندھ دیا ہو۔ تو یہودا اسکریوتی جو تھا، وہ اصل جو سارا شاہد تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ میں جو ہے اس کی جگہ باندھا جا رہا ہوں، تو وہ ایلیا سے معافی مانگ رہا تھا کہ ایلیا مجھے چھوڑ دے، مجھ سے غلطی ہوگی مجھے، تو وہ لیکن یہ کہ اسے وہاں پہ باندھ دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ، اور انہوں نے جسے قتل کیا وہ یہودا اسکریوتی تھا، اور وہ اندھیرے میں ان کو نظر آیا نہیں، اور انہوں نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے اپنا وہ غصہ سارا نکال دی۔ تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عیسوی سال کا آغاز ہے وہ رفع آسمانی سے ہے، اور ہونا بھی اسی سے چاہیے، کیونکہ بچے پیدا تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن کمال جو ہوا حضرت عیسیٰ کے دور میں وہ کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ اٹھائے گئے۔ تو تاریخ کا جو آغاز ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع عثمانی سے ہوتا ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 26 سال قبل مسیح میں جو واقعات ہیں ان کو غور سے دیکھیں تو آپ کو ان کے جو ہے وہ مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسائیوں کو دعوت دی ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب تم جو بات سمجھتے ہو نا اس کے مطابق اس بات پہ آ جاؤ جو تم کہتے ہو، جو ہماری تمہاری مشترکہ ہے۔ تم بھی کہتے ہو ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو اسی کو بنیاد بنا لیتے ہیں، اسی پہ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، ایک دوسرے کو آپس میں ہمارے انسانوں میں سے کسی کو ہم رب نہیں مانیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں، فَقُولُوا، تو آپ بتا دیں، اشہدوا، گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلم ہیں۔ عیسیٰ کے معنی ہی نجات پانے والا ہے، سلامتی پانے والا ہے، اور ہم مسلم ہیں۔ اور اسی طرح یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، وتکتمون الحق، حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو یہ اسی دعوت کے اوپر ہم بھی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اے اہل کتاب اس بات پہ آ جاؤ جس پہ ہم متفق ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حق کو تم باطل کے ساتھ ملتبس نہ کرو، خلط ملط نہ کرو۔ اللہ نے ہر بات قرآن میں جس میں بھی اختلاف ہے، جس بات میں بھی لوگوں کو شک تھا، ان تمام باتوں کو اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے، ان کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو اپنانے کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں تو ان کے ساتھ جم کے کھڑے ہونے کی، ان کا ساتھ دینے کی، ان کے ساتھ کھڑا رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔